لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يود الحمد لله الذي لا يفره من والجمود ولا يؤذيه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہماری گفتگو اس خطبے کی ذیل میں چل رہی تھی جو آٹھویں امام نے مرو کے مقام پہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ امام کے خدمت میں جو صحابی آیا، اس صحابی نے یہ کہا کہ ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ رسول نے امام اپوائنٹ نہیں کیا اور امت کے ذمے اس کام کو لگایا کہ امت جو ہے وہ اس کو انتخاب کرے. اسی وجہ سے یہاں پر ایک نقطہ بہت اساسی اور بنیادی نقطہ ہے کہ ہمارے یہاں امامت اصول دین میں سے ہے، جبکہ باقی مسلمانوں کے درمیان امامت فروع دین میں سے ہے، کیونکہ امت کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح امت کی ذمہ داری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، دو قسم کے واجبات ہیں، ایک واجب کفائی، ایک واجب عینی. واجب کفائی یعنی جو بھی کوئی انجام دے دے وہ جو کہ کافی ہو جائے گا. انتخاب امامت واجب کفائی کی طرح امت کی ذمہ داری ہے، اس لیے فروع دین میں سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ تسلسل رسالت اور تسلسل نبوت ہے، لہٰذا یہ جو ہے وہ اصول دین میں سے ہے، اور وہی ساری شرائط جو نبی میں ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری شرائط جو ہے وہ امام میں بھی وہ شرائط ہونی چاہیے. تو اب امام کی خدمت میں یہ شخص آیا، راوی جو روایت نقل کرنے والا ہے وہ یہ بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہے کہ یہ گفتگو تھی. امام علیہ السلام نے 3 سے 4 آیات بیان کیے کہ تبیان لکل شیء والی آیت، ما فرطنا فی الکتاب من شیء والی آیت، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ خداوند متعال نے دین کو مکمل کر دیا. خوب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ دیکھیں، امت کی ذمہ داری ہے، نماز پڑھنا امت کی ذمہ داری ہے، واجب عینی ہے، سب پر واجب ہے، نماز ظہر، نماز ظہر، نماز ظہر، نماز ظہر، نماز ظہر. اما اگر کسی مسلمان کا اگر جنازہ ہو جائے تو واجب کفائی ہے کہ کوئی بھی اگر انجام دے دے تو کافی ہے. صحیح نا، واجب کفائی ہے، کوئی بھی انجام دے دے تو کافی ہے. امت میں انتخاب کرنا امامت
آپ نے کہا کہ امت کی ذمہ داری ہے، صحیح. اب سوال کرتے ہیں ہم کہ رسول نے فرمایا، اگر رسول نے فرمایا تو کہاں ہے روایت؟ نماز امت کی ذمہ داری ہے تو قرآن میں بیان کیا، رسول نے بیان کیا. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ رسول نے نہیں بیان کیا کہ امت کی ذمہ داری ہے، نہیں امت کے اوپر واجب ہے، یہ رسول نے نہیں بیان کیا، قرآن میں نہیں آیا، اس کا مطلب کہ دین مکمل نہیں ہے. جس طرح نماز واجب ہے امت کے اوپر، اگر امت میں اگر انتخاب امام بھی، خلیفہ بھی، انتخاب امام اور خلیفہ بھی اگر امت کی ذمہ داری ہے، دلیل کا ہے، روایت کا ہے، آیت کا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، کہ دو آپشن ہیں، وہ دو آپشن کو غور سے سنیے. دو آپشن ہیں. ایک آپشن کہ خلافت شرعاً کوئی چیز ہی نہیں ہے، رسول چلے گئے اس دنیا سے، اب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کافر کو، فاسق کو، کہیں کے بھی آپ فرد کو حاکم مان لے کافی ہے. اصل میں اس کا کوئی تعلق دین سے ہے ہی نہیں. پھر اس کو اب دینی تقدس نہ دیں، دینی رنگ نہ دیں. یا اس کو انتخاب کریں یا آپ اس بات کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے اور معین کر کے گئے، اپوائنٹ کر کے گئے کہ ان کے بعد خلیفہ اور جانشین کون ہے. تو یہ جو ہے وہ یہاں تک جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیا کہ جو خطبہ ہم نے پڑھا یہاں تک ہم نے پڑھا. اس کے بعد توجہ کیجیے گا، آخری جو جملہ تھا، آپ سلام اللہ علیہ کا 8ویں امام سلام اللہ علیہ کا جو آخری جملہ تھا وہ کیا تھا کہ رسول اس دنیا سے گئے اور امیر المومنین کو امام بنایا، ولی بنایا، اور انہوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. اب اگر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ رسول نے دین کو مکمل نہیں کیا اور یہ یہ رول، یہ مسئلہ جو کو بیان نہیں کیا، رسول نے چھوڑ دیا امت کے اوپر کہ لڑتے رہنا، جھگڑتے رہنا، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہنا، رسول نے جو وہ چھوڑ کے گئے، اس کا دین مکمل نہیں کیا. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ من زعم لم یکمل دینہ، کہ رسول نے اپنے دین کو مکمل نہیں کیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ رد کتاب کرنے والا ہے، کتاب خدا کو ٹھکرانے والا ہے. اور جو کتاب خدا کو ٹھکرانے والا ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں، ہم ان کو کافر نہیں مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے، صحیح نا؟ کسی فقہ میں کوئی بھی اہل بیت نے ان کو کافر نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کافر نہیں کہا کیونکہ انہوں نے اجتہاد میں خطا کی ہے. یہ سمجھ رہے کہ نہیں، رسول نے یہ بات بیان نہیں کی اور دین مکمل نہیں ہوا ہے. لیکن اگر یہ ساری باتوں کو اگر کوئی ہاں ایکسیپٹ کرتا چلا جائے، یس 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 کرتا چلے جائے، اور جب وہ فائنل اوکے کرنے کا آئے وہ جو کو نہ ہو تو وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والا ہے. یہاں تک جو آپ کی خدمت میں بیان کیا. اس کے بعد امام علیہ السلام اب دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں. پھر دوبارہ میں بیان کروں کہ جھگڑا کس بات پہ تھا کہ امت انتخاب کرے گی. یہ ایک دلیل تھی امام کی. اب دوسری دلیل کی طرف امام جا رہے ہیں کہ کون انتخاب کرے گا؟ امت انتخاب کرے گی. اب امام اس کو رد کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں حل یعرفون قدر الامامہ، یہ امام کو انتخاب کریں گے، کیا ان کو امامت کی قدر و قیمت معلوم ہے کہ امام کا کیا قد ہے، امام کی کیا قدر و قیمت ہے، امام کا کیا منزلت ہے، امام کا کیا معیار ہے، امام کون ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، اگر آپ مثال کے طور پر اگر کسی کمپنی کے باس ہیں تو آپ سب سے پہلے جو اس کے ایکسپرٹ ہوں گے، اگر آپ کوئی کمپنی کھولنا چاہتے ہو اور آپ کی ایکسپرٹی نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ پہلے ان بندوں کو ڈھونڈیں گے، مشورہ کریں گے، دلیلیں لے کر آئیں گے، ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ اس سیٹ کے لیے، اس جاب کے لیے کون زیادہ ایلیجیبل ہے، آپ ان کو انتخاب کریں گے. اب جب وہ کمپنی کے لیے انٹرویو لیں گے تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو انٹرویو لینا ہے تو کس عہدے کے لیے لینا ہے، کس مقام کے لیے لینا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے. امام فرماتے حل یعرفون قدر الامامہ، آیا امامت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، منزلت کو جانتے ہیں، مرتبے کو جانتے ہیں کہ یہ خود انتخاب کریں گے، یہ خود انتخاب کریں گے. حل یعرفون قدر الامامہ و محلہ من الامہ، اور امت میں کیا محل، کیا اسٹیٹس، کیا مقام ہے، محل کیا ہے، مقام کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے. آیا یہ جو کہہ رہے کہ ہم انتخاب خدا رسول نے جو کہ ہمارے سپرد کر کے گئے، آیا ان کو معلوم ہے کہ وہ امامت کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ یہ حل یعرفون
فیجوز ای فیمکنو فیہا اختیارہم. اب اگر معلوم ہوگا تو اختیار کریں گے نا، تو اپوائنٹ کریں گے. پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجھے اس جاب کے لیے یہ بندہ چاہیے جس کے پاس یہ صلاحیت ہو، یہ صلاحیت کیپیبلٹی ہو، یہ صلاحیت ہو، اس کو مجھے انتخاب کرنا ہے. تو یہ مجھے معلوم ہوگا تو اس فیلڈ کے لیے میں انتخاب کروں گا. اب ایک چیز آپ کی فیلڈ نہیں ہے، صحیح نا، ایک آپ کی فیلڈ نہیں ہے، اور آپ جو کسی عہدے کے لیے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ کیسے انتخاب کریں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کتنا کیلیبر ہونا چاہیے. زیادہ آپ نے مثال کے طور پر جو وہ میٹرک پاس کیا ہے، کالج پاس کیا ہے، یونیورسٹی پاس کی، آپ نے میڈیکل پڑھا ہے. آپ کو جو مثال کے طور پر جو کسی بزنس کے لیے یا مثال کے طور پر کسی فیکٹری کے لیے یا مثال کے طور پر کسی چیز کے لیے آپ کو مثال کے طور پر ہائر کرنا ہے، وہ آپ میڈیکل سے متعلق زیادہ سے زیادہ سوال کر سکتے ہیں، آپ اس فیلڈ سے متعلق سوال نہیں کر سکتے. تو جب اس کی آپ کو معلوم ہی نہیں تو آپ کیسے اختیار کریں گے، کیسے انتخاب کریں گے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب منزلت، پہلے یہ بتاؤ، امام فرماتے ہیں کہ امام کی منزلت کیا ہے، کیا پاس ہونا چاہیے؟ حافظ قرآن ہونا چاہیے، امام حافظ قرآن ہونا چاہیے، امام روایات رسول کا جو کہ وہ حافظ صحیح بخاری ہونا چاہیے، حافظ اصول کافی ہونا چاہیے. کیا اس کا کرائٹیریا ہے، کیا اس کو معلوم ہونا چاہیے؟ تو آپ اس کو انتخاب کریں گے. چلو بھائی ٹیسٹ لے لیتے ہیں، اس مولوی صاحب کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. بھائی آپ جب دیکھیں بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ مولاناؤں کو جو کہ وہ ہائر کیا جاتا ہے مختلف ممالک میں، تو ان کا امتحان ہوتا ہے. اچھا امتحان لینے والا کون ہوتا ہے؟ عام عوام ہوتی ہے. واقعاً یہ ظلم ہے. آپ کسی مولانا کو لے کر آئیں کہ اس امام بارگاہ کے لیے، اس جگہ کے لیے جو کہ ہمیں ایک مولانا چاہیے جو لوگوں کی ہدایت کرے، تو وہ کوئی ایسا مولانا ہو جو اس مولانا سے افضل ہو، جو اس مولانا سے بڑھ کر ہو، تاکہ جو کو اس کا کیلیبر پتہ چلے، صحیح نا. ورنہ تو ہم سب کو جو وہ امام مانیں گے. بھئی اگر میرے سامنے ایک شخص آ جائے، اگر آپ کے سامنے ایک شخص آ جائے، قرآن کی آیتیں دھڑا دھڑ پڑھنا شروع کر دیں، اور قرآن کی آیات بھی ایسے پڑھے، ایک قرآن کی آیت پڑھے، اصول کافی سے اسی آیت سے ریلیٹڈ حدیث پڑھے، نہج البلاغہ سے اسی آیت سے ریلیٹڈ خطبہ پڑھے، بصائر الدرجات سے اسی آیت سے ریلیٹڈ حدیث پڑھے، بہار الانوار سے اسی آیت سے متعلق 5 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں، تو آپ کہیں گے یہ تو مجتہد سے بڑھ کر ہے، مجتہد کو بھی اس طریقے سے یاد نہیں ہوتی ہے، یہ تو کوئی امام لگ رہے ہیں. تو ہمارا کیلیبر یہ ہے. ہمارا کیلیبر کیا ہے؟ بہار الانوار، وسائل الشیعہ، اصول کافی، بصائر الدرجات. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خب یہ آیا ان کو معلوم ہے کہ امام ہوتا کون ہے، اس کا کیا کیلیبر ہے، اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، اس کے پاس کیا ہونا چاہیے، کس چیز کا حافظ ہو، کس چیز کا جاننے والا ہو، کس چیز کا جاننے والا ہو. اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے جب سوال کیا سلونی قبل ان تفقدونی، تو ایک منافق کھڑا ہوا، کہا یا امیر المومنین بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں. تو امام نے کیا کہا؟ اگر میں نے بتا بھی دیے کہ کتنے بال ہیں تو چیک کیسے کرے گا؟ تو توجہ فرمایا آپ نے. امام فرماتے ہیں کہ اب امام کا کیلیبر کیا؟ ظاہر ہے آپ کتاب الحجت پڑھیں، اصول کافی پڑھیں، کتاب الحجت پڑھیں کہ پتہ چلے امام کا کیلیبر کیا ہے. لیکن اس کو پڑھنے کے بعد یہ نہیں پتہ چلے گا اچھا اب ہم کو پتہ چل گیا کہ امام کا کیلیبر یہ ہم امتحان لے سکتے ہیں، نہیں، یہ نہیں پتہ چلے گا. لیکن یہ پتہ چلے گا کہ کیا کیلیبر ہوتا ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ظاہراً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، فارسی تھا، ایرانی تھا. امام کی خدمت میں آ کر عربی، ایرانی تھا، فارسی زبان تھا، عربی میں آ کر گفتگو کرنا شروع کی، عربی زبان میں گفتگو شروع کی. امام نے فارسی میں جواب دیا، فارسی میں. تو امام نے، تو راوی نے کہا، صحابی نے کہا کہ اچھا آپ کو فارسی آتی ہے؟ تو امام نے کہا کہ میں تمام زبانوں کا جاننے والا ہوں، اگر تمام زبانوں کا جاننے والا نہ ہوتا تو تم پر حجت کیسے بنتا. اچھا آپ نے کہا چلو ایک ایسے بندے کو لے کر آ جاتے جس کو ساری زبانیں آتی ہیں. تو پھر اس کو کہاں سے لے کر آئیں گے جو یہ کہے کہ میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے کو جاننے والا ہوں. یہ تو 2 چھوٹی سی بات ہے، لیکن آگے جا کے امام ان 2 چھوٹی باتوں کو کیا فرماتے کہ تمہارے پاس کتنا ہے وہ امام بعد میں آگے جا کے اشارہ کریں گے. اب امام فرماتے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، ان الامامہ، امامت کیا ہے؟ تمام جن و انس جمع ہو جاؤ، چراغ لے کر نکل پڑو، مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری دنیا میں چھان لو. امام فرماتے ہیں امام کون ہے؟ ان الامامہ اجل قدرن
وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمن جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم ويناله بآرائهم. کیا فرماتے امام؟ امام فرماتے ہیں بھئی آپ امام کا انتخاب کرنا ہے نا، آپ کے پاس کیا اسلحہ کیا ہے، آپ کے پاس کیا طاقت کیا ہے، عقل ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کی قدرت ہے، صحیح نا؟ آپ دنیا کے سارے انٹلیکچوئلس کو جمع کر لو، سارے پڑھے لکھوں کو جمع کر دو، جتنے بھی. اچھا چلے آج کے بھی نہیں، حضرت آدم سے لے کر انبیاء کو چھوڑ دیں، آئمہ کو چھوڑ دیں، خدا کی حجتوں کو چھوڑ دیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کے انٹلیکچوئلس کو جمع کر لیں، سارے انٹلیکچوئلس کو جمع کر لیں. امام فرماتے ہیں ان انٹلیکچوئلس کے بارے میں جو ایک نمبر کے زبردست، آئنسٹائن ہو، نیوٹن ہو، ان کے باپ ہو، دادا ہو، علمی لحاظ سے سارے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے نابغہ انٹلیکچوئلس کو جو آپ جمع کر لیں. آپ فرماتے ہیں امام رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا؟ ان الامامہ، مقام امامت کیا ہے؟ اجل قدرن اعظم شانن. دیکھیں الفاظ ہیں، آپ انگلش میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ گڈ بیٹر بیسٹ. صحیح بولا میں نے؟ صحیح یہی ہے نا، گڈ بیٹر بیسٹ. بیسٹ کیا ہے؟ سب سے زیادہ، سپرلیٹو. صحیح، سپرلیٹو ہے یہ، گڈ بیٹر بیسٹ. امام علیہ السلام نے کہا جلیل القدر نہیں کہا، امامت جلیل القدر ہے، عظیم الشان ہے، یہ نہیں کہا. اجل قدرن، یہ اجل سپرلیٹو ہے، بیسٹ ہے، بیسٹ کا صیغہ ہے، سپرلیٹو کا صیغہ ہے کہ امامت کیا ہے؟ اجل قدرن. جتنی بھی صاحب قدر و قیمت والی چیزیں ہیں اس میں اجل سب سے زیادہ ہائی لیول پر. آپ نے سارے انٹلیکچوئلس کو جمع کیا ہے، ان سب سے زیادہ ہائی لیول کا اجل و قدرن اعظم و شانن اعلیٰ مکانن. اعلیٰ مکان سب سے اعلیٰ ترین مکان، سب سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی دور کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے سب سے بڑی بلڈنگ کراچی میں کتنے فلور کی ہے؟ یہ ابھی تک وہی ہے یا کوئی اور نئی آ گئی ہے؟ کتنے فلور کی ہے؟ 24. صحیح نا؟ اب ادو مکانن 24 فلور سے زیادہ اوپر. دنیا نے مثال کے طور پر 200 فلور کی بلڈنگ بنا لی مثلا، فار ایگزامپل میکسیمم 200 فلور. اب ادو مکانن، اس سے زیادہ دور کا مقام ہے کس کا؟ مقام امامت. آپ نے حضرت آدم سے لے کر ظہور تک کے سارے انٹلیکچوئلس کو بٹھا دیا، ان کی قدر، ان کی شان، ان کی مکانت، ان تینوں سے زیادہ عظیم، ابعد، اجل مقام امامت ہے. صحیح. اچھا میں نے تھوڑا تکلف کیا، میں نے تھوڑا کیا کیا؟ تکلف کیا. میں نے کہا کہ تمام لوگوں کو نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، آپ فرشتوں کو جمع کریں، آپ 1,23,999 کو جمع کریں. اب اس کے بعد انٹلیکچوئلس کی کیا دال گلے گی؟ آپ سب کو جمع کر لیں. امام فرماتے ان الامام اجل قدرا من ہؤلاء، ان سب سے زیادہ اجل قدر مقام امامت، ان سے زیادہ اعظم الشان ہے، ان سے زیادہ اعلیٰ مکان ہے. اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ ابعد غورا من ان يبلغها، ابعد غورا من ان يبلغها بعقولهم. ابعد غور، غور کس کو کہتے ہیں؟ غور و فکر کرنا. آپ نے سارے انبیاء کو بٹھا دیا یہاں پہ، سارے فرشتوں کو بٹھا دیا، اور دوسرے مذہب والوں کے انٹلیکچوئلس کو بٹھا دیا، دنیا کے سارے انٹلیکچوئلس کو بٹھا دیا. اب یہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیٹھ کر غور کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں مقام امامت معلوم ہے کیا ہے؟ ابعد غور، یعنی یہ جو غور کرنے والے دور تر ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے مقام امامت تک پہنچ سکے. حضرت آدم نہیں پہنچ سکتے ہیں، حضرت نوح نہیں پہنچ سکتے ہیں، حضرت یوسف نہیں پہنچ سکتے، اولو العزم انبیاء سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ وہ اوپر ہے. اوپر والا نیچے کو دیکھ سکتا ہے، نیچے والا اوپر کو نہیں دیکھ سکتا ہے. یہ ہے مقام امامت. امام کہتے ہیں
فکیف یختارہم، کیسے انتخاب کریں گے؟ کوئی آپ کے ملک کا پریسیڈنٹ ہے کہ بیوروکریٹس آ کر دیکھیں گے کہ یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو بیوروکریٹس جو کہ وہ اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں وہ انتخاب کریں گے، دیکھیں گے کون ایلیجیبل ہے، کون سنبھال سکتا ہے، کس کو مثال کو اتنی اکانومی معلوم ہے، یہ معلوم ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی چیزیں دیکھی جاتی. کہتے ہیں مقام امامت اتنا بلند ہے، اور یہ جہل القوم خدعوا فی آرائہم، جو قوم جاہل ہے، اپنی آراء میں گمراہ ہے، یہ امام کو انتخاب کریں گے، یہ امام کو منتخب کریں گے. اس کے بعد امام ایک آیت کی تلاوت فرماتے ہیں. کون سی آیت؟ امام فرماتے ہیں ان الامامہ خص اللہ عز وجل بہا ابراہیم الخلیل. خداوند متعال قرآن کی آیت ہے. کیا ہے آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اب یہ آیت ہے. کیا ہے یہ آیت؟ یہ آیت ہے حضرت ابراہیم خلیل ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، فاعل بعد میں ہے، مفعول پہلے ہے. خدا نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا. تم کہتے ہو امام یہ محلے کے گنڈے بدماش جو کہ وہ انتخاب کریں گے، انہوں نے انتخاب کیا نا، یہ انتخاب کریں گے. اب ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. بسم اللہ. معذرت. خوب توجہ کیجیے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. حضرت ابراہیم، یہ آیت ہے. خداوند متعال نے ابتلا کہتے ہیں بلاؤں میں گرفتار کرنا، بلا سے نکلا ہے ابتلا، بلاؤں میں گرفتار ہونا. بلا یعنی بلا، مصیبت کو بلا کہتے ہیں. ابتلا یعنی بلاؤں میں گرفتار ہونا، یعنی آزمائش. امتحان اور آزمائش کے لیے بھی ابتلا کا لفظ آتا ہے، آزمائش اور امتحان کے لیے بھی آزمائش کا لفظ آتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. خداوند متعال نے چند کلمات کے ذریعے سے، چند چیزوں کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم امتحان میں پاس ہو گئے. امتحان صحیح نا، ابھی بچوں کے اسکول کھلے ہیں، پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہوگا ان کا امتحان کا نام سن کر، تو جو ہے وہ، لیکن حضرت ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ، ان کا امتحان، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. پھر خدا نے کیا کہا؟ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوا؟ خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما. جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو خداوند متعال نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں اب تمہیں امام بنا رہا ہوں، میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. روایت کا جملہ خود امام کا، میں چلے جملہ پڑھوں، یہاں تک امام کا جملہ پڑھوں. ان الامامہ خص اللہ. امامت کیا ہے؟ خداوند متعال نے حضرت آدم کو نہیں دی، حضرت نوح کو نہیں دی، حضرت یوسف کو نہیں دی. خص اللہ ابراہیم، خداوند متعال نے امامت دی ہے، ان کو نہیں دی. کن کو دی ہے؟ حضرت ابراہیم کو، ان کے بیٹوں کو، یعقوب و اسحاق، جناب اسحاق اور جناب یعقوب کو مقام امامت دیا ہے، جو آیت بیان کرتی ہے. جناب یہ جو انبیاء ہے سارے کے سارے امام نہیں تھے، سارے کے سارے امام نہیں تھے. خدا نے حضرت ابراہیم کو امامت دی. کب دی؟ امام فرماتے کب دی یہ امامت کب دی؟ اچھا، اب یہاں پر دو طریقے ہیں آیت کو سمجھنے کا. مفسر آتا ہے، یرحمکم اللہ، مفسر آتا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے وہ کرتا ہے بھئی حضرت ابراہیم کو قرآن نے یہ کہا کہ اولاد کب دی؟ جب حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے تھے اور کوئی امید نہیں تھی ولادت کی، اس قدر عمر ہو چکی تھی. صحیح. اور حضرت ابراہیم کے امتحانات کیا تھے؟ بچے کو ذبح کرنا، آگ میں ڈالے جانا، حضرت اسماعیل و جناب حاجرہ کو مکے میں چھوڑ آنا. تو اس سے پتہ چلا، یہ مفسر اب بتا رہے ہیں، مفسر، کہ ان سارے واقعات سے پتہ چلتا ہے حضرت ابراہیم کا امتحان ہوا تھا کب؟
جب وہ نبی تھے. جب نبی تھے تو امتحان ہوا. صحیح، نبی تھے اس وقت امتحان ہوا، کیونکہ بڑی عمر تک حضرت ابراہیم کا بڑی عمر میں جا کے امتحان ہوا. ظاہر اس سے پہلے حضرت ابراہیم نبی ہو چکے تھے. تو یہ امتحان کب تھا؟ نبوت کے بعد تھا. یہ مفسرین بیان کرتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام نے کہہ دیا بات ہی ختم ہو گئی، اتنا جو کو دماغ لڑانے کی جو کو ضرورت نہیں. امام نے کہا، کیا کہا؟ ان خص اللہ عز وجل الامامۃ لابراہیم خلیل علیہ السلام بعد النبوت. خوب توجہ کیجیے گا، خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو جو امامت دی ہے 2 عہدے کے بعد، اس روایت کے مطابق، بعض روایتوں کے مطابق 3 چیزوں کے بعد خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو امامت دی ہے. پہلے بندگی، بلکہ زیادہ ہے، پہلے نبوت، پھر رسالت، پھر خلت، پھر عبودیت اور پھر امامت. یعنی یہ مراحل سے گزارا گیا حضرت ابراہیم کو، پھر مقام امامت ملا ہے. آپ تصور کریں مقام امامت کہاں پر ہے. اس روایت میں امام فرماتے ہیں، اس روایت کے مطابق ان الامامہ خص اللہ عز وجل بہا ابراہیم الخلیل علیہ السلام بعد النبوت والخلہ مرتبۃ ثالثۃ، کہ نبوت کے بعد اور خلت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل یعنی دوست. خلت اس کا مصدر بنے گا، یعنی جب اپنا دوست بنایا. یعنی یہ تھے مراحل. حضرت ابراہیم پہلے بنے نبی. ہر نبی خلیل نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے اپنا اسٹیٹس بڑھایا، خلت کے مقام پر پہنچے، دوست کے مقام پر پہنچے. جب خلت کے مقام پر پہنچے تو پھر بنایا کیا؟ امام. پھر بنایا امام. امام فرماتے ہیں، 8ویں امام فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم یہ سیڑھیاں چڑھ کے مقام امامت پر پہنچ رہے ہیں. اب امت سے سوال، امام نے تو سوال نہیں کیا، لیکن امت سے سوال، کیا انسان نبی کو بھی انتخاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ جب نبی کو جو چھوٹا رتبہ ہے اس کو انتخاب نہیں کر سکتا تو بڑے رتبے کو کیسے انتخاب کرے گا؟ امام فرماتے ہیں ان الامامہ بعد نبوت والخلہ مرتبۃ ثالثہ، تیسرے مرتبے پر ہے. شرفہ بہا، کہ حضرت ابراہیم کو خداوند متعال نے امامت کے ذریعے سے شرف عطا کیا، منزلت عطا کی، مقام عطا کیا. کس کے ذریعے سے؟ امامت کے ذریعے سے. یعنی امام علیہ السلام فرماتے، آپ توجہ کریں، جب ایک شخص آہستہ آہستہ اس کا اپ گریڈ ہو رہا ہو، اس کا رتبہ کسی آفس میں، کسی دفتر میں، تو جب اعلیٰ مرتبے پر پہنچتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ اس وقت گفتگو کر رہے ہو جب اعلیٰ مرتبے پر، اس سے پہلے گفتگو کر رہے ہوتے تو آپ کچھ اور کہتے ہیں. جب وہ اعلیٰ مرتبے پر پہنچتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کو اس مرتبے پہ پہنچنے کے ذریعے سے شرف حاصل ہوا. یہ نہیں کہا جائے کہ چھوٹے والے، مثال کے طور پر ایک کلرک تھا، اس کے بعد یہ تھا، اس کے بعد یہ تھا، اس کے بعد یہ تھا، اس کے بعد جو کہ مثال کے طور پر جو کہ وہ مینیجر ہو گیا، مثال کے طور پر جو بھی ہو گیا، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا پہلے اس کو شرف، یہ شرف ملا کہ کلرک ہونے کا شرف ملا. نہیں، تو نبوت شرف نہیں ہے، شرف امامت ہے. امام فرماتے ہیں شرف کیا ہے؟ امامت ہے. امامت شرف ہے. وہ فضیلتاً شرفہ بہا و اشارہ بہا، اور امام نے اس کو ذریعہ. اچھا کیسے شرف ہے؟ امام اب قرآن سے لے کر آ رہے ہیں، امام قرآن سے بتا رہے ہیں کہ یہ شرف ہے. کیسے شرف ہے؟ جیسے ہی خداوند متعال نے حضرت ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم نے کہا ومن ذریتی. سب سے پہلے انسان کس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے بارے میں سوال کرتا ہے. اپنی اولاد کے بارے میں سوال کرتا ہے. انسان اپنے کمالات کو، اپنے آرام کو، اپنی دنیا کو قربان کرتا ہے اولاد کی خاطر. حضرت ابراہیم کو امامت ملی، حضرت ابراہیم کو امامت ملی، اور جیسے ہی امامت ملی کہا ومن ذریتی، کہا میری ذریت کو. تو اس وقت جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے جواب آیا فقال، اور صرف یہ نہیں، دیکھیں امام علیہ السلام کیا فرماتے، فقال الخلیل علیہ السلام سرورا بہا، خوش ہو کر کہا ومن ذریتی، کیا میری ذریت کو بھی یہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ خداوند متعال کی طرف سے جواب آیا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو عہدہ نہیں ملتا ہے میرا، ظالمین کو عہدہ نہیں ملتا ہے. فابطلت هذه الآیہ امامت کل ظالم الی یوم القیامہ، کہ خداوند متعال نے قیامت تک آنے والے ظالمین کو کی امامت کو باطل کر دیا. اب کوئی ظالم کبھی بھی جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا ہے. اب جا کر انسان حالات پڑھ لیں،
صحیح نا؟ اب ہم اس سے زیادہ تو نہیں بیان کر سکتے. جا کے حالات پڑھ لیں کہ تاریخ نے ان لوگوں نے جن کو تم نے بنایا ان کے تاریخ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ آیا وہ اس آیت کے مطابق تھے یا نہیں تھے. صحیح نا؟ یہ مالک ابن نویرہ کا جو میں نے واقعہ بیان کیا وغیرہ وغیرہ، اور یہ ان کی پشت پناہی کرنے والے، کیونکہ ظالم کی پشت پناہی کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے، ظالم کی پشت پناہی کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے. لہذا اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں ثم، اس کے بعد امام فرماتے ہیں وسارت الصفہ. اب امامت کیا ہو گیا؟ جس کو چنا گیا ہو. صفہ کہتے ہیں چننا. وَاصْطَفَيْنَاهُمْ، ہم نے انبیاء کو کیا کیا؟ انتخاب کیا، چنا. صفہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ مقام امامت کیا ہے؟ جس کو چنا جاتا ہے. خداوند متعال جس کو چنتا ہے لوگوں کے درمیان میں سے. ثم اکرمہ اللہ تعالیٰ بان جعلہ فی ذریتی. اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کے اکرام میں، تعظیم میں اس مقام امامت کو رکھا. اس مقام امامت کو رکھا. اچھا، میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں ایک جملہ بیان کروں کہ انشاءاللہ جو مختصر سا ہمارے پاس وقت باقی ہے، اور اس کے بعد ایک روایت آپ کی خدمت میں اگر ہمارے پاس ٹائم مل گیا تو انشاءاللہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. بارے دیگر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. دیکھیں امام کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ابھی ایک اہم نکتہ امامت کے سلسلے میں جو آگے دیکھیں. ایک جملہ تو آپ کے لیے آ گیا کہ مقام امامت کیا ہے. اب ادو غوراً من ان یبلغها الناس بعقولہم، کہ انسانوں کی عقلوں سے ماورا ہے مقام امامت. یہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مقام امامت انسانوں کی عقلوں سے ماورا ہے کہ وہ انتخاب کریں. تو مقام امامت کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے امام بیان کریں گے کہ امام کون ہوتا ہے. امام کون ہوتا ہے، اس کی اوصاف امام آگے جا کے بیان کریں گے. یہاں بچوں جوانوں کی خدمت میں ایک نکتہ بیان کر دوں کہ عہدہ امامت، جو امام کا کام جو روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے. امام کے کام، امام کے دو کام ہیں. ایک آخرت سے ریلیٹڈ، آخرت سے تعلق، کہ جو اصلی ہے، بیس ہے، بنیاد ہے. کیونکہ خداوند متعال نے اس دنیا کو دنیا کے طور پر نہیں بنایا ہے، بلکہ اس دنیا کو آخرت کے لیے بنایا ہے. اس دنیا کو آخرت کے لیے بنایا ہے کہ آخرت میں جزا اور سزا دینے کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے تاکہ انسان پتہ چل جائے اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے. تو آخرت میں اس کو سزا یا جزا دی جائے گی. لہٰذا دنیا جو وہ راہ گزر ہے. اصل مقصد کیا ہے خداوند متعال کا؟ کائنات کو خلق کرنے کا، دنیا کو خلق کرنے کا، کائنات کو خلق کرنے کا، دنیا کو خلق کرنے کا، جو بھی کہیں آپ. اس کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کے لیے. اب آخرت کے لیے ہے تو خداوند متعال کو کوئی نہ کوئی ہادی بھیجنا چاہیے جو ہدایت کرے. خدا تو نے دنیا کو کیوں خلق کیا؟ ابس خلق کیا، بیکار خلق کیا. میں جو ایک بیکار انسان ہونے کے باوجود کبھی کوئی بیکار کام نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں جو کام کروں وہ کم از کم کوئی حکمت بھرا کام ہو، عقل والا کام ہو، عاقلانہ کام ہو. تو وہ جو خالق العقل ہے، خالق الحکمہ ہے، وہ کوئی بیکار کام کرے گا نہیں. تو اس نے دنیا کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ کسی مقصد کے لیے خلق کیا. خوب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خداوند متعال کا مقصد کیا ہے؟ خداوند متعال کا مقصد کیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ خداوند متعال انبیاء کو بھیجے. انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، شریعت آئی، آخری رسول کی شریعت آئی. ان شریعت نے آ کر تمام شریعت ما سابق کو منسوخ کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے. 23 سال کی عمر مبارک تھی. چند دنوں پہلے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ 23 سال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دین بیان کیا؟ تھوڑا سا دین بیان کیا، تھوڑی سی شریعت بیان کی. اب کون دین بیان کرے گا؟ رسول تو چلے گئے اور یہ قرآن چھوڑ کر گئے. یہ قرآن کہ جس میں 6,666 فقط آیت ہے، یہ کل دین کیسے بیان کرے گا؟ اور اس قرآن میں خود قرآن کہتا ہے کہ اس میں آیات محکمات بھی ہے، آیات متشابہ بھی ہے. لہٰذا انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کے بعد خداوند متعال نے امام کو بھیجا. امام کی بھی یہی اوصاف ہے
کون سی اوصاف؟ جو معصوم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، وارث انبیاء ہونا چاہیے، جو بھی ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ سارا کا سارا علم جو کو ائمہ کے پاس ہونا چاہیے۔ بس ایک کام امام کا کیا ہے؟ انسان کی آخرت کی ہدایت کے لیے، آخرت سے ریلیٹڈ ہدایت۔ لیکن یہ دنیا، خدا دنیا میں بھی بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑتا ہے، بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑتا ہے۔ اب میں نے چند دنوں پہلے ظاہراً پہلی یا دوسری مجلس میں، تیسری ہے نا میرا خیال ہے، ہاں دوسری یا پہلی مجلس میں جو وہ شاید یہ بات پڑھی تھی میں نے کہ دنیا کے لیے خداوند متعال نے ایک نظام بنایا کہ انسان کمال تک پہنچے۔ دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام، ہم ظہور کی ایک وہ پڑھتے ہیں، ظہور کی خصوصیات اور ظہور کی تعریف میں ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی نعمتوں کو برسائے گا۔ توجہ کیجئے گا، چھٹے امام کے دور میں کون فقیہ تھے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ چھٹے امام کے دور میں چھٹے امام تھے، ایک تو چھٹے امام کے مد مقابل ایک فقیہ تھے جنہوں نے اپنی دکان کھولی ہوئی تھی۔ چھٹے امام کے مد مقابل ایک فقیہ تھے جن کا نام سنتے رہتے آپ لوگ، انہوں نے دکان کھولی ہوئی تھی امام کے مد مقابل۔ اب جو امام کو مانتا ہے وہ امام کے در پر آتا ہے، جو امام کو نہیں مانتا اس کے در پر جاتا ہے۔ ایک طویل روایت ہے، میں اس کا صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ راوی شیعہ ہے، اس کا اختلاف ہو گیا کسی کیس میں، ایک غیر شیعہ سے، سنی سے اختلاف ہو گیا۔ اب ظاہر اس کو امام کے پاس تو لا نہیں سکتا ہے، تو اس نے کہا چلو ہم اپنے امام کے پاس جاتے ہیں۔ وہ اپنے امام کے پاس لے کر گیا، اس نے فیصلہ کیا شیعہ کی فیور میں فیصلہ کیا۔ اچھا شیعہ کنونس نہیں ہوا، قانے نہیں ہوا، چھٹے امام کی خدمت میں آیا۔ در حقیقت کیا تھا؟ وہ جو غیر شیعہ تھا اس کا گھوڑا تھا یا خچر تھا اس کا، اور شیعہ نے اس کو رینٹ پر لیا ہوا تھا، اور ایک خاص جگہ تک کے لیے رینٹ لیا تھا کہ مثلا کوفے تک جاؤ گے اور آؤ گے، اس کا اتنا رینٹ ہے۔ اب وہ شخص یعنی جو شیعہ تھا اس نے نافرمانی کی، ایگریمنٹ کے اگینسٹ کام کیا، اور کوفے سے آگے جو ہے وہ اس نے گیا اور واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی آگے کا مجھے جو وہ کرایہ دو۔ شیعہ نے کہا کہ میں کیسے کیوں کرایہ دوں؟ بحث ہوئی، ان کے پاس ہے، اس امام کے پاس، امام کے مد مقابل والے امام کے پاس آئے، یدون الی النار والے اس امام کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ شیعہ کی فیور میں فتویٰ دیا کہ نہیں تم جو وہ کسی قیمت کے مستحق نہیں ہو۔ یہ کنونس نہیں ہوئے۔ اچھا پھر یہ شیعہ اس وہاں سے نکلنے کے بعد اس غیر شیعہ سے کہا کہ اچھا ہم دونوں راضی ہو جاتے ہیں، تم اتنی اماؤنٹ لے لو، دیکھو تمہارے فیور میں تو فتویٰ آیا نہیں، تم اتنی اماؤنٹ لے لو اور راضی ہو جاؤ مجھ سے۔ اب ظاہر جتنے اجرت بن رہی تھی اس سے کم اجرت دے کر اس کو راضی کر کے خدا حافظ کر دیا۔ اب شیعہ کنونس نہیں ہوا، مطمئن نہیں ہوا، امام کی خدمت میں آیا، امام سے سوال پوچھا۔ اب توجہ کیجیے گا، اب میں فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، آگے کا کیا ہے حال وہ نہیں سناتا ہوں، لیکن یہ جملہ سنیے گا۔ امام کو پوری داستان سنائی کہ ایسا ہوا۔ پھر ہم اس امام کے پاس گئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ چھٹے امام کی خدمت میں یہ مومن آتا ہے، صحیح ہے، نام بھی بڑی مشہور صحابی ہے یہ۔ خوب خلاصہ یہ کہ یہ صحابی جو امام کی خدمت میں آئے اور پوری داستان سنائی، اور کہا کہ اس کے بعد ہم فلاں امام کے پاس گئے اور اس امام نے یہ فتویٰ دیا۔ توجہ کیجیے گا، اس امام نے کیا کیا؟ فتویٰ دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس قسم کے فتووں کے ذریعے سے آسمان رحمت باران نہیں کرتا ہے۔ آپ سوچئے، امام جب آئیں گے، عدل کی حکومت قائم ہوگی تو کیا خوبصورت حکومت ہوگی۔ امام فرماتے اس قسم کے فتووں کی وجہ سے آسمان باران رحمت نہیں برستا ہے اور زمین اپنی نعمتوں کو نہیں اگلتا ہے۔ اگرچہ زیارت اولا ہے سید الشہداء کی سب سے پہلی زیارت، سید الشہداء کی سب سے پہلی زیارت، اس میں پہلی زیارت میں جو سید الشہداء امام حسین کی زیارت ہے، اس میں چند جملے، یہ جو ہمیں روایت کا جملہ کیا ہے، اس زیارت کا جملہ، بیکم تم بیت الارض اشجارہا
بکم تخرج الاشجار اسمارہا، امام زیارت کے جملے آپ محمد و آل محمد کی برکت سے، دیکھیں آل محمد آج جو بھی زمین کا وجود کس کے سبب سے ہے؟ روایات کثیرہ موجود ہے، لولا حجہ لساخت الارض باہلہا، اگر روئے زمین پہ حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ، اپنے رہنے والوں کے ساتھ نیز تو نابود ہو جائے گی۔ یا دعائے ندبہ کا جملہ، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ حجت خدا جو زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے؟ یہ حجت خدا۔ زیارت سید الشہداء، بکم تنبت الارض اشجارہا، آپ آل محمد کی برکت سے زمین درخت اگاتی ہے، آپ آل محمد کی برکت سے درخت ثمر دیتا ہے، آپ آل محمد کی برکت سے آسمان باران ہوتا ہے، آپ آل محمد کی برکت سے پہاڑ زمین پہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حجت خدا، حجت الاسلام سے نہیں ہے، یہ حجت الاسلام سے نہیں ہوتا ہے، یہ کس سے ہوتا ہے؟ یہ حجت خدا سے ہوتا ہے۔ کہ حجت خدا کیا ہے؟ جن کے سبب سے یہ ہے، جن کے سبب سے یہ ہے، جن کے سبب سے۔ مگر ہم حدیث قصہ نہیں پڑھتے کہ جنت تم آپ کے جو اس میں آپ کی محبت میں جنت کو خلق کیا، آخرت کو خلق کیا، جہنم کو خلق کیا، ہر چیز کو، لوح و قلم، یہ سب و سب روایات کا جملہ ہے، حدیث قدسی اور کثیر روایت موجود ہے کہ لولاہم، اگر آل محمد علیہ السلام نہ ہوتے تو خدا نے کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو کائنات میں جو بھی وجود ہے وہ محمد و آل محمد کی برکت سے ہے، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی برکت سے۔ تو آل محمد کی ایک برکت ہے۔ حجت خدا پردہ غیبت میں ہے، حجت خدا پردہ غیبت میں ہے، لیکن پردہ غیبت میں بیٹھ کر فارغ نہیں ہے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ امام نے چھٹی لی ہوئی ہے امامت سے۔ 260 ہجری میں امامت آئی امام کے پاس، 260 ہجری میں امامت آئی، 5 سال کی عمر مبارک تھی۔ امام کی ولادت کب ہوئی؟ 255 ہجری میں۔ 260 ہجری میں امام کی غیبت صغریٰ ہوئی، اور اسی وقت جب غیبت صغریٰ 8ویں امام جیسے ہی 11ویں امام جیسے ہی شہید ہوئے ویسے ہی غیبت صغریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تو امام اس وقت سے نعوذ باللہ من ذالک چلے، غیبت صغریٰ کتنے سال کا؟ 69 ایئرز جو وہ غیبت صغریٰ کا پیریڈ ہے، اس وقت تک امام تھے۔ اس کے بعد ابھی آج کل امام کے پاس کوئی کام نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، اپنے امام کی آخری حجت کی امام حجت کی امامت پر یقین رکھیے۔ یہ تصور نہ آئے کہ امام ابھی بیکار ہیں، کوئی کام نہیں ہے اور امام نے سارے کام مجتہدین کی سپرد کر دیے۔ نہیں، مجتہدین اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے غیبت میں آپ مجتہدین کو ہٹا دیں، کوئی بھی مجتہد نہیں ہے آج۔ فار ایگزامپل کیا ذمہ داری ہماری؟ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا ہے؟ حج کرنا یا نہیں کرنا؟ خمس دینا یا نہیں دینا؟ زکوٰۃ دینا یا نہیں دینا؟ غیبت سے بچنا یا نہیں؟ یہ سارے واجبات، سارے محرمات کرنے یا نہیں کرنے ہیں نا۔ اب کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن کھولیں، وسائل الشیعہ کھولیں، فروع کافی کھولیں، من لا یحضر الفقیہ کھولیں، تہذیب الاحکام، یہ ساری کتابیں کھولنی پڑے گی نا۔ کس کے پاس ٹائم ہے؟ توضیح المسائل پڑھنے کا نہیں ہے تو یہ کہاں پڑھیں گے ہم؟ لہذا اب کیا ہے، عقل کیا کہتی ہے، لاجک کیا کہتی ہے، اور 100% بغیر کسی شک کے کیا ہے کہ بھائی کچھ افراد جائیں حوزہ علمیہ میں، اور یہ جو آپ کا کام تھا وسائل الشیعہ، اصول کافی، فروع کافی، قرآن، یہ سب پڑھنے کے بعد ایک حکم خدا کو سمجھ لیا، جو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کو کرنا تھا اور آپ کر سکتے تھے، لیکن آپ کے پاس فرصت نہیں ہے۔ آپ کو آفس جانا ہے، دفتر جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، کب ٹائم ملے گا؟ نہیں ہے ٹائم۔ لہٰذا اب عقل یہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے، اور روایتوں سے جو استفادہ ہوتا ہے کہ کچھ افراد ہوں جو جائیں حوزہ علمیہ میں،
یہی کتاب جو آپ کے لیے ایکسیسیبل ہے، آپ کے اختیار میں ہے، ان کے پاس بھی وہی کتاب ہے. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، وہ ایسا نہیں کہ امام کا واٹس ایپ نمبر ہے، جہاں مسئلے میں پھنس گئے تو امام سے سوال کر لیا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. امام سے ملاقات ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، فقہا کے درمیان اختلاف ہے. شیخ مفید منکر تھے، آغا خوئی منکر تھے کہ غیبت میں امام سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی. کم از کم یہ تو پتہ چل گیا کہ ان دو کی تو ملاقات جب اسٹیٹمنٹ آیا اس وقت تک تو نہیں ہوئی تھی. اسٹیٹمنٹ کے بعد ہو گئی ہو تو ایک الگ بات ہے، جب اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس وقت ہو گئی. ان دونوں بزرگان کی قدماء میں شیخ مفید، حاضرین میں آغا خوئی. جائیے اب حوض علمیہ قم جائیں یا حوض علمیہ نجف جائیں، جہاں پر آپ آغا خوئی کی طوطی بولتے ہوئے دیکھیں گے. آپ آخوئی 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 کی اصول میں یہ رائے فقہ میں، اگرچہ بزرگ فقہا کی جو کو آرا بیان کی جائے، لیکن آخوئی کی آرا اصول میں بیان کی جاتی ہے، فقہ میں بیان کی جاتی ہے. تو غیبت یہ آپ کہیں کہ امام ہمارا مجتہد ہوتا ہے، امام کے ساتھ متصل، تو بہت یقینی طور پر بہت جلیل القدر ہے، عظیم الشان ہے، قابل احترام ہے، 100% احترام ہے، ہماری سر کا تاج ہے. ایک جملہ میرا بچہ اور جوان سنیے گا، ڈی موٹیویٹ نہ ہو. یہ سننے کے بعد ڈی موٹیویٹ نہ ہو. کیا مطلب؟ یاد رکھیے گا، ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت. ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت. دنیا میں ابھی میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ لوگ نیچے بیٹھے ہیں. میں اوپر بیٹھا ہوں نا، میں بڑا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں میں، صحیح ظاہری طور پر میں بڑا ہو گیا، آپ چھوٹے ہو گئے. یہ ہے دنیا، صحیح نا. آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کون منبر پہ تھا، کون مرجے تھا، کون فقی تھا، نہیں، یہ نہیں چلے گا. کیا خدا کے کرائیٹیریاز ہیں، یہ اصول کافی میں موجود ہے. آپ نے اصول کافی، فروع کافی، اخلاص، آپ نے توضیح المسائل اٹھائی. کس نے لکھی؟ فقی نے لکھی، مرجع نے لکھی، مجتہد نے لکھی. بھئی ہمارا کیلیبر نہیں کہ ہم توضیح المسائل لکھیں. آپ نے اٹھائی توضیح المسائل. توضیح المسائل کی ابتدا سے لے کر آخر تک آپ متقی، پرہیزگار، مفازِ الجنان، توضیح المسائل، قرآن، حدیث، سارے کے سارے اعمال کو انجام دیا. اس قدر اخلاص. دیکھیں ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یاد رکھیے کہ میرا بچہ اور جوان، کبھی بھی ظاہری کثرت کو دیکھ کر چھوٹا اور بڑا کسی کو نہ سمجھے. ہم کسی کے چھوٹے اور بڑے ہونے کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہی 2 رکعت، وہی تکبیرۃ الاحرام، وہی 2 رکعت، وہی 2 رکوع، وہی 4 سجدے، وہی تشہد، وہی سلام، اتنا ہی ٹائم. سارے مستحبات کو آپ نے بھی انجام دیا، ہم نے بھی انجام دیا. میری نماز 2 رکعت ممکن ہے میرے منہ پہ ماری جائے، آپ کی 2 رکعت عرش اعلیٰ تک پہنچ جائے. کیسے مولانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا اخلاص تھا، میرا دکھاوا تھا. آپ نے توجہ سے پڑھی، میں نے آفس کے سارے حساب کتاب کر لیے. وہ تو آپ کو نہیں پتا چلا نا. آپ کو پتا چلا؟ نہیں پتا چلا. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، اتنا ہی وقت پڑا، سارے مستحبات کو انجام دیا، ساری فضیلتوں کو انجام دیا. لیکن میرا اخلاص نہیں تھا، منہ پہ ماری گئی. میری توجہ نہیں تھی، فرشتے نے آ کے منہ پہ ماری. زیّک اللہ کما زیّعتنی، روایت کا جملہ. یہ نماز منہ پہ ماری جاتی ہے، فرشتہ منہ پہ مارتا ہے اور بد دعا دیتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے ضائع کرے. یہ ہماری نماز، یہ نادر، یہ میری نماز کا یہ حال ہے. یاد رکھیے گا، فقی مرجع احترام ہے، 100% احترام ہے. اس لیے احترام ہے، انہوں نے زحمت اٹھائی، انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے رزق حلال کمایا ہے، آپ نے توضیح المسائل پہ عمل کیا ہے، اخلاص پوری کی پوری شریعت پہ خوبصورتی کے ساتھ عمل کیا. خدا کے نزدیک کون بڑا کون چھوٹا نہیں، یہ کرائیٹیریا نہیں ہے جو حوض علمیہ نجف میں ہو، جو مرجع ہو، جو مجتہد ہو. لیکن یاد رکھیے گا، امیر المومنین کو بیچ میں نہ لے کر آئیے گا. یہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان. ہاں، امیر المومنین نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. امیر المومنین نے 5 منٹ میں فجر کی نماز ختم کی، میں نے 10 منٹ میں فجر کی نماز ختم کی. خدا رہا میرا بچہ، جب آپ نے اپنی عقل کو کیلکولیشن کے ساتھ آئمہ کو پہچاننا شروع کیا، نتیجہ یہی نکلے گا. کیا نکلے گا؟ کہنے والے نے یہ کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، امام علی کے مقام تک پہنچ جاؤ گے. یہ کسی عام انسان نے نہیں کہا، کسی عام انسان نے نہیں کہا، درس دینے والے نے کہا.
عبادت کرو عبادت کرو. مقام امامت ہر مرد مقام نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک مقام امام امیر المومنین تک پہنچ سکتا ہے، اور ہر خاتون حجاب کر کے یہ کر کے وہ کر کے مقام بنت رسول سلام اللہ. لعنت ہو ایسی تشیعوں کے اوپر. ہم ایسے کو امام مانتے ہی نہیں. زیارت جامعہ کا جملہ لا یسبقہ سابق ولا یلحقہ لائق. توجہ کریں، زیارت جامعہ کا جملہ توجہ کریں. لا یسبقہ سابق ولا یلحقہ لاحق ولا یطمع فی ادراکہ طامع حتی ملک المقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق. کیا فرماتے ہیں زیارت جامعہ میں؟ زیارت جامعہ میں آپ آل محمد سے سبقت کرنے والے سبقت نہیں کر سکتے ہیں. آپ آل محمد کے ساتھ ان سے دوڑ میں ملحق ہونے والے ان سے مل نہیں سکتے، اتنا آگے ہیں وہ لوگ. حتیٰ یہ لا یطمع فی ادراکہ طامع. طامع کس کو کہتے ہیں؟ لالچ کرنے والے ہیں. آپ نے دیکھا جنت کا یہ مقام آل محمد کا خدا کے نزدیک اتنے مقرب ہیں، ان کا یہ مرتبہ ہے، ان کی یہ کرامت ہے، ان کی یہ شرافت ہے خدا نے متعال کی. آپ نے بھی طمع کی، آپ نے بھی خیال کیا ارے یہ قربت مجھے بھی مل جائے، یہ مقام مجھے بھی مل جائے. زیارت جامعہ میں لا یطمع، وہ عظیم قربت الہی کہ لالچ کرنے والے طمع کرنے والے آپ کے مقام کو دیکھ کر طمع تک نہیں کرتے کہ وہاں تک کہ طمع کر سکے. کون ہے اس میں؟ حتیٰ ملک مقرب نبی مرسل. یہ میں اور آپ نہیں اس دوڑ میں. اس دوڑ میں میں اور آپ نہیں ہیں. ہم تو پہلے راؤنڈ سے پہلے ہی ہم نکالے جا چکے ہیں، نکالے جا چکے. ہم اس راؤنڈ میں ہیں، ہم اس دوڑ میں ہی نہیں ہیں. اس دوڑ میں کون ہے؟ اس دوڑ میں فرشتے ہیں، اس دوڑ میں انبیاء ہیں. اس دوڑ میں دوڑنے والے لا یسبقہ سابق ولا یلحق لاحق ولا یطمع فی ادراکہ، اس مقام کو درک کرنے کی طمع. بھائی ہر شخص کو طمع ہوتی ہے نا. اعلیٰ ترین جب مقام دیکھتا ہے تو انسان طمع کرتا ہے. یعنی آپ توجہ کریں، پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور پہاڑ کو بلندی پر دیکھ رہے ہیں. آپ طمع کرتے ہیں. چاہنا اور ہے، طمع کرنا اور ہے. طمع کوشش کے ساتھ ہے. چاہنا وہ ہے جو میں کہوں کہ میرے بال سفید ہو گئے، کاش یہ کالے ہو جائیں. ہوں گے؟ خواہش ہے یا نہیں ہے؟ ہاں سے نا، اسی لیے آپ سے سوال کیا. خواہش ہے یا نہیں ہے؟ خواہش ہے، لیکن طمع نہیں ہے. لا یطمع فی ادراکہ، اس لیے کہ فی ادراکہ ہی آیا، اس کو در کرنے کی. اس لیے کہ پہاڑ کی بلندی اس قدر بلندی ہے، میرے پاس کوئی اوزار نہیں، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں کہ میں اس مقام تک پہنچ سکوں. آپ کبھی سوچا ہے کہ میں وہاں پہ پہنچ سکتا ہوں؟ فرشتے سوچ نہیں سکتے کہ مقام امامت تک پہنچ سکے. فرشتوں کی بات کر رہا ہوں. 1,23,999 انبیاء کی بات کر رہا ہوں میں. سوچ نہیں سکتے. پھر اس کے بعد کہے نماز پڑھو مقام امام امیر المومنین تک. استغفر اللہ پڑھیں. یاد رکھیے گا، یہ میں کوئی قضیہ یا کوئی واقعہ ہوائی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں میں. یہ وہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ ایک مولانا نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کو در سے اخلاق دے رہے ہیں. لعنت ہو ایسی اخلاق پر. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، لعنت ہو ایسے اخلاق کے اوپر جس میں آل محمد کو ہٹانے کے بعد آپ دین خدا لیں گے. آل محمد علیہ السلام کو نکالنے کے بعد آپ کے تشویق دلانے کے لیے مولانا صاحب کریں ایسی تشویق سر پہ مارے جس میں آل محمد نہ، امیر المومنین سلام اللہ علیہ نہ ہو. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نہ ہو. کہ روایت کا جملہ ایک جملہ سے پڑھوں گا، کل یہاں نہیں پڑھی تھی، وہاں پڑھی تھی. روایت کا جملہ کیا ہے؟ قیامت کا میدان ہے. قیامت کا میدان ہے. منادی ندا دیتا ہے این خلیفۃ اللہ فی ارضہ. قیامت کا میدان ہے. امیر المومنین کو پہچانیے. علی مرتضیٰ فخر ہے ہمارا، علی مرتضیٰ. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، یہ جو نعمت ہے نا امیر المومنین کی، آل محمد کی نعمت ہے. خدا کے لیے ضائع نہ کریں. ہم اپنے بچوں سے ایسی تربیت نہ کریں کہ ان سے یہ نعمت سلب ہو جائے. ولایت کی نعمت یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر انبیاء فخر کرے. نہیں، اس پہ وہ فخر کرے جو خود صاحب ولایت ہے. وہ یہ جملہ تو آپ کو میں نے دیا واہ واہ کرنے کے لیے، لیکن اب واہ واہ کیجیے گا اس کے بعد. جملہ تو میں نے دیا اور تھا بھی واہ واہ والا ہے نا، لیکن اب معرفت کے ساتھ واہ واہ کیجیے گا. یہ وہ فخر ہے کہ جو خود صاحب ولایت فخر کرے. کیا مطلب؟ روایت کا جملہ ہے
امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. فرماتے کیا فرماتے؟ میں علی کا بیٹا ہوں. میں کیا؟ علی کا بیٹا ہوں. لیکن اس سے زیادہ فخر مجھے اس بات پر ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں. امام باقر جن کی ولایت آپ پر مجھ پر سب پر واجب ہے. نہیں مجھ پر آپ پر نہیں، فرشتوں پر امام باقر کا کلمہ پڑھنا واجب ہے. انبیاء پر امام باقر علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا واجب ہے. انبیاء کے لیے وہ امام باقر جن کا کلمہ فرشتے پڑھے، جن کا کلمہ انبیاء پڑھے، وہ امام باقر کلمہ پڑھتے ہیں امیر المومنین کا. آج ہمارے بچوں کو کون سے کلمے پڑھائے جا رہے ہیں؟ مراجعین و مجتہدین کے کلمے پڑھائے جاتے ہیں. آپ آغا سیستانی کو مانتے ہیں؟ آغا سیستانی کو ماننا ہوتا ہے. تقلید تو سنی تھی آج تک تو فروع دین میں سنا تھا. اصول دین میں بھی اگر آغا سیستانی آ گئے ہیں تو مجھے نہیں پتا. ماننا ہوتا ہے آغا سیستانی کو. شیخ انصاری بھائی آغا سیستانی کو چھوڑ دیں. چلے میں حساس موضوع کو نہیں چھوڑتا. میں خود مقلد ہوں آغا سیستانی کا، بتا دوں میں آپ کو. ہاں ایسا نہیں ہے، میں مقلد ہوں آغا سیستانی کا. غلط نہ سمجھیے گا. شیخ مرتضی انصاری کو آپ مانتے ہیں؟ بھئی آج تک تو ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے اور 12 اماموں کو ماننا ہے. شیخ انصاری کو آپ مانتے ہیں؟ کیا مانو؟ آپ کہیں صاحب علم تھے تو تھے. اچھا تھے بھی تو آپ نے تو چیک کیا نہیں کیا؟ چیک کیا اگر شیخ انصاری کو ان کی کتاب پڑھ کے چیک کیا کہ وہ صاحب علم تھے یا نہیں تھے؟ سنا ہے صاحب علم تھے. صحیح ہے، صاحب علم تھے تو تھے. صاحب علم تھے یہ میں مانتا ہوں، صاحب علم تھے. لیکن آپ شیخ انصاری کو مانتے ہیں؟ کیا مانوں میں؟ جس طرح امیر المومن کو ولی خدا مانتا ہوں اس طرح مانوں؟ حجت خدا مانوں؟ نہیں. اور یہ ماننا ضروری ہے. بھئی آپ سے قیامت میں قبر میں پوچھا جائے گا ابن عقیل عمانی. میرے بچوں جوان کبھی نام سنا ہے اپنے؟ ابن عقیل عمانی. یہ 300 ہجری کے آس پاس فقیہ تھے. کون تھے؟ فقیہ. اگر ماننا ہوتا آغا سیستانی کو، شیخ انصاری کو، تو آپ کی قبر میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بتائیے آپ کے اوپر امتحان میں آیا، نوٹ لکھیے ابن عقیل عمانی کے اوپر. ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی ماننے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے بچوں جوانوں کو بتاؤں میں. ماننے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبر میں آپ کے پاس ایک نوٹ آئے گا کہ خدا کے اوپر نوٹ لکھیے. یہ ماننا ہوتا ہے. اور یہ آپ کو پوچھا جائے گا من ربک. نبی ماننا ہوتا ہے، امام ماننا ہوتا ہے، کتاب خدا ماننی ہے، قبلہ ماننا ہے، دین ماننا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. ابن عقیل عمانی اگر آگے شیخ انصاری کا اگر کلمہ پڑھنا ہے تو میرا بچہ اور جوان سب سے پہلی فرصت میں جائیے شیخ صدوق سے نہیں، امیر المومن کے زمانے سے جتنے بھی مجتہدین آئے ہیں، زرارہ، محمد ابن مسلم، یہ تو مجھے بھی 4 نام فی الحال یاد ہے، ان سارے فقہا کو جمع کریں اور صبح سے شام تک ان کی تسبیح پڑھیں اگر ماننا ہوتا تو. نہیں ماننا نہیں ہے، تقلید کرنی ہے. میں آغا سیستانی کی تقلید میں ہوں، یہ ایک مرجع کی تقلید میں، یہ ایک مرجع کی تقلید میں. والسلام. یہ میرے دین کا حصہ ہے؟ نہیں، دین کا حصہ نہیں ہے. مجھے نماز قیامت کے دن، توجہ کریں تقلید کا مفہوم سمجھے میرا بچہ اور جوان. قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، تقلید کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان. لیکن تقلید کے بغیر میں نماز ادا نہیں کر سکتا. قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی. یہ نماز پڑھی. خدا کہے گا اس میں یہ مسٹیک کیوں کی؟ نماز میں یہ مسٹیک، یہ غلطی کیوں ہے؟ اگر میں نے کہا کہ میری عقل نے کہا، جہنم، نماز باطل، تاریک الصلاۃ، جہنم. اور اگر میں نے کہا کہ میرے مجتہد نے فتویٰ دیا، چلو تمہارے پاس ایکسکیوز ہے تمہارے پاس. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان. لیکن جب امیر المومن سے پوچھ کر نماز پڑھی تو ایکسکیوز نہیں ہے، وہ آپ کو معراج پہ لے جاتی ہے. یاد رکھیے گا. ہاں یہ نہیں ہے کہ فقیہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیہ امیر المومنین کی والی نماز نہ بتائیں؟ بھائی یاد رکھیے غیبت کے زمانے میں فقیہ اتنے ہی مسائل فقہ تک پہنچ جاتا ہے، اس سے زیادہ اور کسی کے لیے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ لوگ کہ بچے گانا سوال کرتے مجتہد، جب آئمہ ایک ہے تو مجتہدین میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ بچوں والا سوال ہے۔ ابھی میں 1 گھنٹے کی تقریر کی میں نے، اب سب کے ہاتھ میں کاپی پینسل لیتے مولانا نے کیا پڑھا۔ بعض اوقات تو ہم ممبر سے اترتے کہتے مولانا آپ نے بہت خوبصورت بہت پیاری بات کہی۔ اچھا ہمیں بھی بتا دیں ہم نے ایسی کون سی خوبصورت پیاری بات کہی، کہا یہ بات، پھر ہم بھی سوچتے اچھا ہم نے یہ بھی کہا تھا۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو کہا وہ سب نے ایک جیسا سنا اور سمجھے۔ مجتہدین 1400 سال پرانا آپ کا دین ہے، اس کو سمجھنا، اس پہ تحقیق کرنا، علماء کا اختلاف، لہٰذا یہ اختلاف ایک نیچرل چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ لہٰذا غیبت کے زمانے میں یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، تقلید کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا جن کی تقلید ہے اس کا احترام ہے، مقام ہے، انہوں نے ہمارے کام کو آسان کیا، لیکن وہ امام علی نہیں ہے، نہ امام علی کے دور دور تک ہے۔ کیوں؟ اس لیے قیامت کا میدان ہے، سوال کرنے والا منادی ندا دے رہا ہے این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، حدیث معتبر صحیح سند روایت، منادی قبر کے میدان میں، محشر ہے، قیامت کا میدان ہے، منادی ندا دے رہا ہے، کیا ندا دے رہا ہے؟ این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، زمین پر اللہ کا خلیفہ کیا ہے؟ فیقوم النبی داؤد، حضرت داؤد کھڑے ہوتے ہیں، خداوند متعال کی طرف سے پھر ندا دی ہے لسنا ایاک اردنا وان کنت خلیفہ۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد کو پھر منادی ندا دیتا ہے داؤد بیٹھ جائیے، میرا ارادہ آپ نہیں تھے، اگرچہ آپ خلیفہ تھے۔ یہاں ہر خلیفہ کو نہیں بلایا جا رہا ہے، بلکہ وہ خلیفہ کا یوم ندعو کل اناس بامامہم والا خلیفہ، کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہ کون سا خلیفہ؟ وہ خلیفہ جو خداوند متعال چاہ رہا ہے۔ اگر خود منادی یعنی خود خداوند، حدیث معتبر صحیح سند اصول کافی نہیں، شیخ مفید صحیح معتبر اعلیٰ سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے، حضرت داؤد کو بٹھا دیا گیا یہ کہہ کر لسنا ایاک اردنا، ہم نے تمہارا ارادہ نہیں کیا، وہ ان کنت خلیفہ، اگرچہ آپ خلیفہ ہے۔ فینادی مناد ثانیا، دوسری دفعہ پھر آواز لگانے والا خداوند متعال کی طرف سے آواز لگاتا ہے این خلیفۃ اللہ فی ارضہ، ایک مرتبہ فیقوم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا نماز پڑھنے سے شاید یہ ڈیوٹی چینج ہو جائے گی، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تقویٰ آئے گا تو امام علی سے اوپر چلے جائیں گے، پھر جب خلیفہ ہوگا تو پھر ہم کھڑے ہوں گے۔ بچوں کی تربیت کریں، یہ مقام امامت آپ نے ملاحظہ فرمایا، خداوند متعال امام رضا علیہ السلام مقام امامت کو کیا بیان کر رہے ہیں؟ مقام امامت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نمازوں کے ذریعے سے سمجھتے کہ مقام امامت تک پہنچ جائیں گے۔ وسائل الشیعہ، بہار الانوار، بصائر الدرجہ، کتب اربع، جتنی لائبریری میں ساری اپنے اندر اتار دیں، ساری زندگی مصلی پر کھڑے رہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، 1000 حج انجام دیتے رہیں، یہ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، پھر بھی مقام امامت کا الف بھی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان۔ منادی نے ندا دی، کھڑے ہو گئے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین جیسے ہی قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے، خداوند متعال کی طرف سے وحی آئی، آواز آئی کہ ھذا علی بن ابی طالب خلیفتی، یہ ہے خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ ہے فی ارضہ، وہ حجت اللہ علی عبادہ۔ یہ حجت الاسلام کی بات نہیں ہو رہی، حجت خدا کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ حجت الاسلام اور حجت خدا کے درمیان فرق ہے۔ خدا کی طرف سے وحی آئی، آواز آئی، کیا آئی؟ ھذا علی بن ابی طالب خلیفۃ اللہ فی ارضہ و حجت اللہ علی عبادہ، من تعلق بحبلہ فی الدنیا۔ منادی خداوند متعال کی آواز آ رہی ہے، فرشتے نہیں ہے، روایت کا جملہ خداوند متعال پکار رہا ہے، من تعلق بحبلہ فی الدنیا فلیتعلق بحبلہ ولیتبعہ الی اعلی علیین۔ منادی ندا دے رہا ہے، کیا ندا دے رہا ہے؟ جس نے محشر ہے، آپ سوچئے قیامت سے لے کر، تصور کریں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک والے سارے انسان کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی ہیں نا اسی میں آپ لوگ بھی ہیں۔ خداوند متعال ندا دے رہا ہے، کیا؟ من تعلق بحبلہ فی الدنیا، خدا نے آپ کو آواز دی، جس نے بھی دنیا میں علی کی رسی کو تھاما، آج بھی علی کی رسی کو تھام لے، فَيَسْتَزِيُ بِنُورِهِ، اب علی کے نور میں وہ چلے گا، کہاں جائے گا؟ اعلیٰ علیین تک یہ آپ کو لے کر جائے گا۔
اب مرضی ہے جس کو بھی دنیا میں امام بناؤ. ہم نے علی ابن ابی طالب کو اور 12واں امام حجت کو، یہ 12 کو امام بنایا. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کہنے والا یہ کہتا ہے امام تو ابھی پردہ غیبت میں ہیں، وہ مقام امامت کو آ کے کنٹینیو کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. آپ عقیدہ امامت سے خارج ہے اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ امام وہاں پر ریٹائرمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. آج فقہا چلا رہے ہیں، مجتہدین چلا رہے ہیں. جی نہیں، یہ دین تشیع نہیں ہے. دین تشیع کیا ہے؟ دین تشیع یہ ہے کہ خدا کا دین ہے، خدا کے نمائندے نبی ہے تو نبی دین چلائے گا، دنیا بھی چلائے گا. اور اگر نبی نہیں ہے، اوصیہ ہے، امام ہے، تو وہی ہدایت کی طرف لے جائے گا اور دنیا کے امور کو بھی وہی طے کرے گا. کیونکہ شب قدر میں فرشتے آپ پر نازل نہیں ہوتے ہیں، فقہا پہ نازل نہیں ہوتے. تنزل الملائکہ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں حتی مطلع الفجر. امام فرماتے ہیں رسول کے بعد کس پر نازل ہوتے؟ امام فرماتے ہیں ہم پر نازل ہوتے. وہ جو پردہ غیبت میں ہے اس پر امر الہی نازل ہوتا ہے. امر الہی نازل ہوتا ہے. امر کون سا امر ہے؟ یہ سال بھر کے جو امور ہے نا، سال بھر کے امور، مومنین، یہ تمام لوگوں کے جو امور ہیں کس پر اتر رہے ہیں؟ وہ جو حجت خدا پردہ غیبت میں ہے. لہٰذا خدا کے لیے اپنے اعتقادات کو درست کریں. اصول کافی پڑھائیں اپنے بچوں کو، اصول کافی پڑھائیں، ورنہ آپ کے بچے اور ہمارے بچے نہ جانے معلوم نہیں کہ کہاں جائیں گے. آل محمد علیہ السلام، یعنی یہ قربانی دے رہے ہیں آل محمد علیہ السلام. یہ قربانی کس چیز کے لیے ہے؟ یہ قربانی کس چیز کے لیے ہے؟ آپ دیکھیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے لے کر، امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے لے کر سید الشہداء سلام اللہ علیہ، 11 امام صرف اور صرف ہماری ہدایت کے لیے. 7ویں امام، ایک جملہ سن لیجئے آپ کی زحمت کو تمام کروں. 7ویں امام، روایت معتبر، روایت موجود ہے. کیا ہے روایت؟ 7ویں امام کے پاس اختیار آیا. آپ دیکھیں امام کتنا مظلوم ہے. اور اچھا اب اس کو پورٹریٹ کرنے والے بہت ہی غلط انداز سے کرتے ہیں. جا کے کس سے پوچھیں گے؟ اچھا روایت تو اتنی ہے، علامہ مجلسی نے جو اس کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا. 7ویں امام کے پاس آپشن آیا خدا کی طرف سے، یا خدا مصیبت آنے والی ہے، بلائیں آنے والی ہے. اب 7ویں امام آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے حجت خدا. آپ کی مرضی ہے کہ یہ مصیبت آپ اپنے سر پہ لے لیں یا آپ کے شیعوں کے اوپر یہ مصیبت آئے گی. آپ کے شیعوں پر یہ مصیبت آئے گی. علامہ مجلسی وجہ بتاتے ہیں. اچھا روایت میں اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ ادھر ادھر کی کوئی تفسیر سنیں نا، اس تفسیر کی بال بنا کے پھینک دیجیے گا. اس کی تفسیر روایتوں میں نہیں ہے. علامہ مجلسی محدث ہے، انہوں نے تفسیر بیان کی ہے. کیا تفسیر بیان کی؟ تفسیر یہ بیان کی کہ چونکہ شیعوں نے راز، جو امام نے اپنے شیعوں کو راز دیے تھے وہ فاش کر دیے، لہذا خدا کی طرف سے ایک مصیبت آنے والی ہے، بلا آنے والی ہے. 7ویں امام سے سوال ہو رہا ہے یا آپ بلا کو اٹھا لیں، آپ برداشت کر لیں. حجت خدا کیا ہے؟ الوالد الشفیق، الام البرہ، نیک رحم کرنے والی ماں، شفقت کرنے والا باپ، الاخ الشقیق، سگا بھائی کتنی محبت کرتا ہے. یہ امام کی توصیف بیان کی گئی. اب مجھے بتائیے اگر ماں کے پاس آپشن ہو یا آپ بلا لے لو یا آپ کی اولاد بلا لے لے، ماں کیا کرے گی؟ بلا مجھ پر آ جائے. 7ویں امام کے پاس آپشن آیا کہ مصیبت آئے گی خدا کی طرف سے، یا آپ کی امت پر آئے گی یا آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اس امت کے بدلے میں. امام نے کہا کہ میں برداشت کروں گا. امام 14 سال قید خانے میں جاتے ہیں. یہ ہے امام. یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی غربت ہے. سید الشہداء سلام اللہ علیہ عصر عاشور، جب اصحاب کی لاشیں بھی پہنچ چکے ہیں میرے مولا، ہر صحابی نے امام کو آواز دی. اور آپ امام کی غربت کو کیا سمجھیں گے؟
ہم امام کی غربت کو کیا سمجھیں گے؟ کربلا والے سمجھ سکتے ہیں۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ روایت کا جملہ ہے، جب مسلم بن اوسجہ گھوڑے سے گرے، مسلم بن اوسجہ جب گھوڑے سے گرے تو ایک مرتبہ آقا کو فریاد کی، آخری فریاد استغاثہ کیا، میرا مولا مسلم بن اوسجہ کے سرہانے پہنچ گیا، سرہانے پہنچ گیا، اور ایک مرتبہ ساتھ حبیب ابن مظاہر کو بھی ساتھ لے کر گئے میرے مولا۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے مسلم ابن اوسجہ سے کہا، مسلم اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تھوڑی دیر بعد تم سے ملنے والا ہوں تو میں تم سے کہتا کہ کوئی وصیت ہے بیوی بچوں کے لیے، اپنے مال کے لیے کوئی وصیت ہے تو میں تم سے وصیت کا تقاضا کرتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں بھی مارا جاؤں گا، لہٰذا میں وصیت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ مسلم بن اوسجہ نے کہا حبیب سے مخاطب ہو کر، نہیں حبیب میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب مسلم بن اوسجہ کیا وصیت کرنا چاہتے ہو؟ سنیں، فاطمہ کے لال کی غربت کو سنیے، فاطمہ کے لال کی غربت کو سنیے۔ ایک مرتبہ مسلم بن اوسجہ اپنے آخری وقت میں ہیں اور ایک مرتبہ حبیب سے کہا، اوصی کا بہذا الرجل، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، فاطمہ کے لال کی وصیت کرتا ہوں، میں رسول کے نواسے کی وصیت کرتا ہوں، جب تک زندہ رہنا فاطمہ کے لال پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اللہ، ایک وقت وہ آیا کہ اب نہ حبیب رہے، نہ مسلم رہے، نہ عاصم، نہ بریر حمدانی رہے۔ اللہ، اب اکبر کا کبھی لاشیں پر جا رہے، کبھی اون اور محمد کی لاشیں پر جا رہے، کبھی قاسم کا پامال لاشیں پر لے جا پہنچ رہے، اور ایک مرتبہ ابو الفضل عباس علیہ السلام نے وہاں سے نہر فرات سے آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی آواز آئی، ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے، الان انکسر ظہری، ہائے فاطمہ کے لال کی کمر ابھی تک صحیح تھی، جیسے ہی الان کا انکسر ظہری کی فریاد، ایک مرتبہ فریاد استغاثہ سنا، کہا الان انکسر ظہری، عباس تم کیا گئے، ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ حسین سرہانے عباس پر پہنچے، مقتل نے بیان کیا، بعض اہل منبر نے بیان کیا، ایک مرتبہ فاطمہ کے لال نے عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، عباس نے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا، پھر دوبارہ گود میں رکھا، پھر زمین پر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ حسین نے پوچھا، عباس کیوں میری گود میں نہیں رہنے دیتے؟ کہا آقا جان، مولا ابھی تو بڑی شفقت سے میرا سر اپنے سر میں رکھ رہے، اپنی گود میں رکھ رہے، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ ذوالجناح سے گرے ہوں گے، کون ہوگا جو فاطمہ کے لال کو اپنے سر اپنی گود میں رکھے گا؟ اللہ، اے ابو الفضل عباس، کوئی نہ ہوگا۔ ایک دکھیاری بہن جو دل زینبیہ سے اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی، شمر ملول حسین کے سینے پر سوار 12 ضربیں لگائی۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے عمر سعد سے اے عمر سعد، میرا ماجا یا ذبح کیا جا رہا، تو دیکھ رہا مدینے کا رخ کیا؟ اے نانا جان ذرا تشریف لائیے آپ کا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار لائن آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا۔ حاضر مجلس مومن و مومنات جنہوں نے التماس دعا کے لگا، خداوند حاضر مجلس مومن و مومنات تمام مومن و مومنات، خداوند تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خداوند حاضر مجلس مومن و مومنات میں سے ان کی منظورین، اور دنیا بھر میں جہاں جو مومن و مومنات بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، خداوند بحق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔